والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، علم اور ایسے ہی علم کا راستہ اختیار کرنا اور علم سیکھنے کے لیے وقت دینا، گھر سے نکلنا، مجالس علم میں شامل ہونا، مجالس علم میں بیٹھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر ہے. اور عالم کی فضیلت عابد عبادت گزار سے کہیں زیادہ ہے. اور حقیقت میں اہل علم، علم حاصل کرنے والے، طلاب علم، یہ انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، آج کے اس درس میں، اس ملاقات میں علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کا مقام و مرتبہ، پھر ایسے ہی طلاب علم، علم سیکھنے والے، ان کی کیا اہم صفتیں ہونی چاہیے تاکہ حقیقت میں صحیح علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور اس علم سے مستفید ہوں اور مستفید ہو جائیں اور پھر ان سے اور لوگ بھی مستفید ہوں. تو انشاءاللہ اہم باتیں بس ذکر کروں گا نہایت ہی اختصار کے ساتھ، اور آج ہی کی ملاقات میں اپنی بات مکمل کر کے ختم کروں گا. تو علم کی فضیلت پر ایک جامع حدیث جس کی روایت امام ابو داؤد اور ترمذی نے کی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا یا ایسا راستہ اس نے اختیار کیا یا ایسے راستے پر چلا جو علم کا راستہ ہے، علم سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اختیار آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اختیار کر دیتا ہے. یعنی علم سیکھنے کے لیے نکلنا، علم سیکھنے کا راستہ اپنانا حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، علم کا جب اطلاق یعنی علی اطلاق ہی جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر علوم نہیں، اس سے دنیاوی علوم مراد نہیں ہے، اس سے مراد شرعی علوم. اور دنیاوی جو علوم ہے اس کی بھی اہمیت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے اور اس کی بھی فضیلت ہے
خاصتاً اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنا، اور ایسے ہی اس کی ضرورت ہے، لا شک اس کی بھی اہمیت ہے، اس کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن جب علم کا نام لیا جاتا ہے بغیر قید کیے ہوئے، صرف علم کا لفظ آتا ہے یا علماء کا صرف لفظ آتا ہے، تقیید اور تخصیص نہیں کیا جاتا ہے کہ مثلاً فلک کے علماء یا ایسے سائنس داں علماء یا ایسے ہی طب کے علماء یا ایسے ریاضیات کے علماء، صرف علماء کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے یا عالم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد شریعت کے علماء، اور علم کا لفظ بس جب استعمال کیا جاتا ہے یعنی مفرد بغیر آگے بڑھائے ہوئے اضافہ کیے ہوئے، جیسے علم الریاضیات، ریاضیات کا علم یا حساب کا علم یا ایسے ہی طب کا علم یا اور کوئی بھی ٹیکنالوجی کا علم، کمپیوٹر کا علم، تو اس سے مراد شرعی علوم ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم، اور ایسے وہ علوم جو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں یعنی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جو علم کا راستہ ہے اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے اپنے پروں سے طالب علموں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ اکبر، شفقت میں، محبت میں، جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو گود میں لیتی ہے شفقت میں، محبت میں، تو ایسے ہی یہ فرشتے بھائیوں طلاب العلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ شفقت ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم جو ہے اور اس میں جو علم کا اہتمام کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ درجے علم پر فائز ہو جائے، تب اگر آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ وہ طالب علم ہیں، علم کی خواہش مند ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس میں داخل ہیں۔ تو عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ہر وہ چیز جو آسمان میں، زمین میں، یہاں تک کہ وہ مچھلیاں جو سمندر کے اندر ہیں، پانیوں میں ہیں، وہ بھی طلاب علم، علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر بہت ہی زیادہ ہے، یا عالم کی فضیلت عابد سے کہیں زیادہ ہے، جس طرح کی چاند کی فضیلت اور ستاروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی چاند کی فضیلت آپ دیکھیں، چاند جب مکمل ہوتا ہے 14ویں رات میں، 15ویں رات میں، آپ اس کو دیکھیں، اس کے سامنے اور ستاروں کو دیکھیں، لا شک اس میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بڑا، سب سے زیادہ روشنی کرنے والا یہ چاند ہوتا ہے، اور چاند سے مثالیں دی جاتی ہے خوبصورتی میں اور ایسے ہی افضلیت میں کہ آپ چاند کی طرح ہیں۔ تو بھائیو ادھر عالم کی مثال کس طرح ہے؟ چاند کی طرح، اور جو عابد ہیں بس عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، علم کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو ان کی مثال اور ستاروں کی طرح ہے، جو معمولی اس میں روشنی دکھتی ہے اور حقیقت میں وہ بھی ان کی روشنی چاند سے یا کہیے اور سمجھیے ستاروں سے وہ لیا جاتا ہے یا وہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ عالم کی فضیلت۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں، اور انبیاء کرام دینار درہم، مال و دولت، جائیداد، زمینیں، فلیٹس اور اس کے علاوہ جو مال و دولت میں شامل ہوتا ہے یہ سب چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، چاندی اور ایسے ہی سونا، دینار درہم چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کا میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ تو جس نے علم پایا یا اس نے علم کا اہتمام کیا، علم حاصل کیا، تو حقیقت میں اس نے انبیاء کرام کے میراث میں سے زیادہ اسے حصہ حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ بہت سے فضائل ہیں اہل علم کے لیے، طلاب علم کے لیے۔ ادھر ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ علماء ہی انبیاء کرام کے حقیقی وارث سے کہتے ہیں یہ اہل علم کی سب سے عظیم فضیلت ہے اور یہ عظیم منقبہ ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیارے بندے ہیں، ہے کہ نہیں بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیارے محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ تو جو ان کا وارث ہوا تو حقیقت میں انبیاء کے بعد یہ بھی سب سے بہتر، افضل اور اللہ تعالیٰ کا چہیتا اور محبوب بندہ ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے یہ محبوب ہیں، یہی پسندیدہ ہیں، تو ان کے وارث حقیقت میں ان کے بعد ان کا ہی رتبہ آتا ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد ان کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انبیاء کرام کے بعد۔ ایسے ہی کہتے ابن القیم رحمہ اللہ کہ جب ہر وارث یا آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے میراث وہ کس کے طرف جاتا ہے؟ وارث کے طرف، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے حقیقت میں وہ باپ کی جگہ پر یا وہ شخص جس کا انتقال ہو گیا اسی کا جگہ اپناتا ہے، اور انبیاء کرام کے جانے کے بعد اب ان کا مقام پر، ان کے درجے پر، ان کا جو وظیفہ تھا دعوت اللہ، وہ کوئی یہ فریضہ انجام نہیں دے رہا، یہ فریضہ کوئی نہیں نبھا رہا ہے، یہی علماء ہی نبھا رہے ہیں، تو ان کو یہ مقام اور درجہ ملا۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں اس حدیث سے یا اس لفظ سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ علماء انبیاء کرام سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ میراث سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مورث ہوتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ تو ایک باپ جس کا انتقال ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ قریب کون ہوتے ہیں؟ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں باپ، ہے کہ نہیں، بیوی، تو ان کو ملتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے میراث حاصل کرنے والے یہ علماء ہیں، طلاب علم ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام سے بہت ہی قریب ہیں۔ جس طرح کی نسب میں ان کی قربت ہے تو حقیقت میں یہ بھی اسی طرح انبیاء کرام سے بہت ہی قریب ہے، جس طرح کی ایک بیٹا اپنے باپ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے نسب میں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ پہلی ایک حدیث تھی، جامع حدیث تھی، اور ایک دوسری حدیث ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدم کے بیٹے کا جب انتقال ہو جاتا ہے یا انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اعمال کے جو سلسلے ہوتے ہیں یا ثواب کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو اس کے طریقے ہوتے ہیں، جو ثواب ملتا رہتا ہے اور فرشتہ لکھتا رہتا ہے، خلاص منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، قلم و فرشتہ چھوڑ دیتا ہے گویا، کیوں؟ اس لیے مر گیا آدمی۔ لیکن سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو ثواب ملتا رہتا ہے، وہ قبر کے اندر ہوتے ہیں لیکن صحیفے اعمال میں نیکیوں پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اضافے کیے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ پورا صحیفہ وہ آدمی کھول کے دیکھے گا، کہے گا یار میں تو مر گیا تھا تب بھی ثواب باقی رہا۔ بھائیو، ادھر سوچنے والی بات ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنے بارے میں تو اتنا احساس نہیں کرتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے، لیکن جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد سب کو یہی شعور آتا ہے کہ یار اب کیا ذریعہ، کس طرح ہم ثواب پہنچائیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کچھ لوگ مشروع طریقے، غیر مشروع طریقے کرتے ہیں، کچھ لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کچھ لوگ لاتے ہیں کچھ قاریوں کو پیسے پر اور وہ پھر قرآن خوانی کرتے ہیں، اور یہ اکثر سوال آتا ہے، بلکہ تقریباً لا بد منہ ہوتا ہے یہ سوال جب بھی جنازے کے ساتھ ہی اہل میت، جنازے والے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ ثواب جاریہ کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ سوال آتا ہے سب کے ذہن میں۔
میں کہتا ہوں بھائیو یہ الگ مسئلہ ہے کیا ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا ہے، آپ اپنے بارے میں بھی غور کریں. آپ نے اپنے والد کو دفن کیا، ایک دن آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے لے کر دفن کر کے چلے جائیں گے. کب تک آپ کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور ایصال ثواب کے لیے فکر مند ہوں گے؟ کچھ دن تک، کچھ سال تک، پھر اس کے بعد بھول جائیں گے. کچھ سال بہت دور کی بات، کچھ مہینے. تو میرے بھائیو آپ پہلے سے اپنا کیوں نہیں انتظام کر لیتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے بیٹے کے بھروسے میں رہتے ہیں؟ غالباً یہ بھی بھائیو بعد میں اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو آپ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی ثواب کے لیے کیوں نہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور اپنا انتظام کر لیں تاکہ بچوں کے سہارے پر نہ رہیں. تو ادھر بھائیو اس کا ذکر آ رہا ہے اور یہی فائدہ ہوتا ہے جو ایسے مجالس علم سے جڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر آپ نے ایسا صدقہ کر کے یعنی وقف کوئی دینی ادارے میں، مسجد میں، اسکول میں، دعوتی علم جس سے فائدہ ہو رہا لوگوں کو، اگر آپ نے کچھ پیسہ لگا دیا تو آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا. مسجد آپ نے بنا دی، مسجد جب تک قائم دائم لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. مدرسہ ایسے اس کے بہت ہی ذرائع ہیں بھائیو. ایسے نمبر 2 آپ نے کہا او علم ينتفع به، آپ اگر ایسا علم چھوڑ کر گئے، نافع علم، آپ نے علم سیکھا اور پھر لوگوں کو بھی سکھایا، خلاص مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا. ان سے اور لوگ فائدہ اٹھائیں تو کیا ان کا ثواب ملتا رہے گا کہ نہیں؟ تو آپ علم سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، وہ بھی اگر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو ملتا رہے گا. اور بھی اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی رہنے والے، قریب میں رہنے والے پڑوسیوں کو آپ اہتمام کریں تاکہ مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور جس قدر ادھر محنت کریں گے اور نشر کریں گے اس قدر لا شک آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. پھر آپ نے کہا ولد صالح يدعو له، اگر نیک اولاد، دیکھیں سبحان اللہ ادھر آیا ولد صالح، نیک اولاد. اس کا معنی مطلب یہ ہے جو فاسد ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے ہیں، وہ بھائیو اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ بہت کریں گے اور وہ بھی کچھ دن تک ایک فخر محسوس کریں گے. اور اگر آپ زندہ ہو جاتے تو احسان جتاتے، 5000 میں کوئی قاری کو، مولانا صاحب کو لے آتے، گھر میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ دیتے. تو اس کو اپنے بارے میں فکر نہیں رہتی ہے تو آپ کے بارے میں کیوں؟ اسی لیے حدیث میں ولد صالح. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو اولاد ہیں وہ صالح بنے، نیک رہیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بعد میں دعا کرے. اس لیے جو صالح ہوتا ہے بھائیو آپ کے بارے میں فکر کرتا ہے اور آپ کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے. تو کوشش کریں ان کو بھی اپنے ساتھ ایسی مجالس میں لاتے رہیں، ترغیب دلاتے رہیں اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہیں. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، علم کی فضیلت پر ایک بات ذکر کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قد يعطى الرجل الایمان فیضل، آدمی کو ممکن ہے کہ ایمان ملے اور اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی گمراہ ہو جائے، ممکن ہے. اور کہتے ہیں وقد يعطى القرآن فیضل، اور ممکن ہے اس کو قرآن مل جائے، قرآن کا حافظ ہو جائے اور اس کے بعد بھی گمراہ ہو جائے. اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں وقد يعطى الایمان والقرآن فیضل، اور ممکن ہے کہ اس کو ایمان بھی مل جائے، ایمان آ گیا دین میں، اللہ پر ایمان لایا، دین پر، اور قرآن بھی اس کو مل گیا، قرآن پڑھنا بھی جان گیا، حفظ بھی کر لیا، ممکن ہے گمراہ ہو جائے. وَلَكِنْ إِذَا أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ فَلَا يَضِلُّ أَبَدًا، لیکن اگر اسے قرآن اور علم مل جائے، سبحان اللہ دیکھیں علم کی فضیلت، اگر اس کو قرآن اور علم مل جائے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے بھائیو جو صحیح علم اختیار کر کے آگے بڑھے ہیں اللہ کے فضل سے نہیں بدلتے ہیں. زمانہ بدلتا رہے، جگہ بدلتا رہے، لوگ بدلتے رہیں، وہی راستے پر وہ جمع ہوتے ہیں، راہ حق سے نہیں بھٹکتے ہیں. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ علم کی فضیلت ہے. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں یار لیکن علم کا یہ جو راستہ بہت ہی طویل ہے اور ایسے ہی بہت ہی اس میں محنت ہے، بہت ہی لمبا وقت لگانا پڑتا ہے. تو میرے بھائیو کس نے کہا کہ اگر علم مشکل ہے تو جہالت بہت آسان ہے، اس کے نتائج تو اور برے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اقل الناس قیمتا اقلهم علما، یعنی سب سے کم جو درجے کے آدمی ہوتے ہیں جن کی بہت ہی کم قیمت ہوتی ہے، کوئی لوگ اس کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، جو سب سے کم جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ ایسے ہی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں رأيت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم۔ الحسن البصری تابعی ہیں، ان کی کئی صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، کئی صحابہ کرام سے انہوں نے علم سیکھا، اور وہ صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم سیکھے تھے، تو کہتے ہیں ہماری کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، یہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا کہ جس نے عمل کیا، یعنی عبادت جس نے شروع کر دی علم حاصل کرنے سے پہلے، تو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی بنسبت کی صحیح طریقے سے یا صحیح ڈھنگ سے یہ سنت کے مطابق وہ عبادت کرے، یعنی اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور وہ آدمی جو بغیر علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے جو راستہ نہ ہو اور چلے۔ تصور کیجئے راستہ نہیں اور آدمی چل رہا ہے، راستہ ہی نہیں، آپ کیسے چلیں گے؟ یا روڈ نہیں ہے، آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ سب پہاڑ ہے، سب پتھر ہیں۔ تو اس کی مثال جو عمل کرتا علم نہیں ہے، جو بغیر راستے پہ چلے، بغیر راستے، یعنی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے وہ ٹوٹے گا، گرے گا، پھوٹے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کہا صحابہ کرام نے کہ علم حاصل کرو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ علم حاصل کرتے رہو، صبح شام پڑھتے رہو اور عبادت میں پھر کاہل ہو جاؤ۔ جس سے اپنے کچھ بھائی علم حاصل کرتے ہیں، اور خصوصاً دنیاوی علوم، تو ایگزام کے دن جب ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے زیادہ بزی ہیں، یا روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایگزام ہے۔ تو علم حاصل کرو، اس طرح حاصل کرو اتنا اہتمام کے ساتھ، لیکن یہ بھی نہیں کہ عبادت میں اس کا برا اثر پڑے، عبادت میں سست ہو جاؤ۔ اور ایسے عبادت کا بھی اہتمام کرو، لیکن ساتھ ساتھ علم کا بھی اہتمام کرو کہ علم میں خلل نہ پیدا ہو۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد جو 3 اہم صفتیں ہیں جو ہر طالب علم کو اپنانا چاہیے، بلکہ عالم بھی طالب علم ہوتا ہے مرتے دم تک، اسے بھی جو اپنانا چاہیے، تو وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی صفت کی اونچی ہمت ہونی چاہیے، اور اونچا مقصد ہونا چاہیے، اور ایسے ہی محنت، مشقت اور جد اور اجتہاد اسے کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا من لم يتعلم فی صغرہ لم يتقدم فی کبرہ، جو بچپن میں علم نہیں حاصل کرتا ہے تو جب بڑا ہوتا ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی سلف صالحین کہ اس موضوع کے متعلق بھائیو بے شمار یا متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں حقیقت میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرتیں ہیں، جو ایک درس بھی ہفتے میں سننا یا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شمار ان کے واقعات ہیں، اور اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حقیقت میں وہ پڑھنی چاہیے وہ کتابیں، تاکہ ہماری اور آپ کی بھی ہمت بلند ہو۔ ادھر میں ذکر کر رہا ہوں صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابھی بالغ ہوئے یا بالغ ہونے کے قریب تھے، بہت ہی چھوٹے تھے۔ تب بھی بھائیو ان کا شمار بڑے بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے جو بڑے علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اس وقت چھوٹے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کافی چھوٹے تھے، یعنی سمجھیے 20 کے قریب اس کے اندر ہی تھے، تب بھی اپنی مجلس میں بیٹھاتے تھے، مشورہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے ہمارے بھی بیٹے ہیں انہی کے عمر کے ہیں، ان کو تو آپ نہیں بلاتے ہیں، قریب نہیں کرتے ہیں،
ان کو اپنی مجلس میں نہیں شامل کرتے ہیں، مشورہ نہیں لیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ بہرحال کہتے تھے کہ ان کا کچھ الگ مسئلہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک سوال کیا صحابہ کرام سے اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم اس مسئلے میں زیادہ سمجھیے بہتر ثابت ہوا ان صحابہ کرام سے. تو ان کی بھی سمجھ میں بات آ گئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا الگ مسئلہ ہے. کیوں الگ مسئلہ ہے؟ بھائی وہ بیٹھے بیٹھے نہیں، لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، دعا کی برکت، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ محنت کی نہیں. گھر میں سوئے رہے اور صبح اٹھے تو ماشاءاللہ پورا خزینہ علم کا ان کے سینے میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دیا تھا. جس طرح کی صوفیوں کا سینہ سے سینے ملا لے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہو گئے. ایک حضرت نکلے، قرآن کی ایک سورت بھی یاد نہیں تھی، گھر تک واپس ہوئے پورے قرآن کے حافظ بن کے. کیوں؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. خضر علیہ السلام نے اللہ عالم کیا پھونک دیا یا قرآن مجید کا پورا تلاوت کر کے ایک پانی میں یا گلاس کے پانی میں ڈال دیا، انہوں نے پی لیا، ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہو گئے. نہیں صحابہ کرام کے متعلق ایسے واقعات نہیں ہیں، یہ ایسی کرامتیں ان سے نہیں منقول ہیں نہ مروی ہیں. بہرحال انہوں نے محنت کی. ان سے پوچھا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شمار مفسرین صحابہ میں ہوتا ہے، فقہائے صحابہ، محدثین صحابہ، بلکہ عربی زبان کی لغت میں مہارت، شعر، خطب دور جاہلیت سے اس میں بھی ان کا ایک اونچا مقام تھا. ایسے ہی نسب بلکہ تعبیر رؤیا اس کے بارے میں بھی، اور ایسے سیاسی نقطہ نظر سے بھی اونچی سمجھ رکھتے تھے. اسی لیے ان سے خلفائے راشدین علی رضی اللہ عنہ بھی کافی فائدہ اٹھاتے تھے، مشورہ لیتے تھے، جبکہ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے. کیوں بھائیو، کیا وجہ ہے؟ لا شک جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام نہیں آتا ہے. کیوں؟ اسے چھوٹے تھے اس وقت، تب بھی بھائی اتنا اونچا مقام ان کو ملا. اور یہ ان 7 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں. سب سے پہلے کون ہیں؟ ابو ہریرہ، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، پھر ان کے بعد ہاں بھائی ان کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد پھر انس رضی اللہ عنہ ہے، پھر ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، پھر ایسے ہی یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے. یا ترتیب میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے. تو 7 ان صحابہ کرام میں سے ہیں. ادھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابھی یہ بالغ ہونے کے قریب تھے، 13 سال کی عمر تھی، 14 سال کی عمر تھی، تو کیسے؟ اسے بعد میں انہوں نے بھی محنت کی. بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیثیں نقل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سن سکے. بہرحال اسے سوال کیا گیا آپ کو کیسے یہ درجہ، یہ مقام ملا؟ تو کہا بلسان سؤول، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی جس سے میں سوال کرتا رہتا تھا، جو بھی اشکال پیدا ہوتا تھا پوچھتا رہتا تھا. یہ نہیں سن لیا، سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی، غلط سمجھ، خلاص ختم ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپس چلے گئے. نہیں، سوال کرتا رہتا تھا. ایسے نمبر 2 قلب عقول، اللہ تعالیٰ نے جو یہ عقل، یہ دل دیا جس میں اللہ نے سمجھ دی، سمجھ کا میں نے اہتمام کیا. اور ایسے یہ جسم جو تھکتا نہیں تھا، یعنی علم کے خاطر. بھائی ان کا ایک واقعہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی صحابی رسول کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو میں نے یہ حدیثیں نہیں سنی ہیں، تو کہتے تھے میں اپنا کپڑا چادر اوڑھ کر میں پہنچ جاتا تھا صحابی رسول کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد، اور اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، اور گرد غبار ہوا کے ساتھ یعنی پورے جسم پر آتے تھے، لگتے تھے، تب بھی بیٹھے رہتے تھے. دیکھیے تواضع، انکساری، خاکساری علم کی خاطر. کہتے ہیں پھر وہ صحابی رسول میں سے نکلتے تھے نماز کے لیے، تو دیکھتے ابن عباس، ارے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا. سبحان اللہ، صحابہ کرام احترام کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. کیوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریبی رشتہ دار ہیں، آل البیت ہیں، ان سے خاص محبت ہونی چاہیے. تو کہتے تھے نہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں آؤں، میرا زیادہ حق بنتا ہے، اس لیے میرا غرض ہے یا میری ضرورت ہے کہ میں آؤں، ہمیں پوچھنا ہے. تو بہرحال پھر حدیث کا سوال کرتے تھے اور سیکھتے تھے.
حفظ کرتے تھے. اسی طرح بھائیوں آگے بڑھے. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا جو انہی کے عمر یعنی ہم عمر تھے دونوں, تو کہا کہ اس انصاری ساتھی سے کہ اے فلاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا اور ابھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جن کے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں, اور یہ بھی عن قریب چلے جائیں گے, تو کیوں نہ ہم اور تم ایسا کرتے ہیں ہم اور آپ کہ ہم بھی جا کر صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں, ابھی ان کی تعداد کافی ہے. تو وہ انصاری ساتھی نے کہا ارے ابن عباس وہی کیا تم پر افسوس, کیا تم اس گمان میں ہو, یہ خیال رکھ کر بیٹھے ہو کہ لوگوں کی تمہاری ضرورت پڑے گی. بہت ہوتے ہیں ایسے جو کم عمر والے کہتے ہیں یار ابھی اتنے بڑے بڑے علماء ہماری کیا ضرورت پڑے گی. ارے وہ علماء کا انتقال ہو جائے گا, وہ بھی قبر میں چلے جائیں گے, ان کے بعد آپ ہی ان کی جگہ پہ آئیں گے, تو آپ اہتمام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, جہالت عام ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہمت پست نہیں ہوئی, ان کو چھوڑ کر اس اپنے ساتھی کو اکیلے انہوں نے اس طرح محنت کی. بھائیوں ظہر کے وقت گرمی کے وقت میں آ کر صحابہ رسول کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے, اہتمام ظاہر کرتے تھے, شوق ظاہر کرتے تھے, تو صحابہ رسول بھی خوشی خوشی وہ حدیثیں ان کو وہ سناتے تھے. ایسے بھائیو آپ غور و فکر کریں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے پر. موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا الخضر علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام, اور دونوں نبی ہیں. بھائیو جو کہتے ہیں الخضر ولی ہے, نہیں, اس کی دلیل آپ واقعہ پڑھیں. آخری میں الخضر علیہ السلام نے کہا کیا, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہے. اس کا معنی کس کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی, یہ اکبر دلیل کیوں نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی تھے, رسول تھے, اور لا شک موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل تھے. لیکن کہیں یہاں خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, لیکن اس کا معنی نہیں اب ہر اعتبار سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر و افضل ہو گئے. اور یہ الگ مسئلہ ہے, الخضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا, اگر زندہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا ان پر واجب اور فرض تھا. بہرحال ادھر بھائیو یہ دیکھیں جو قابل غور یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ الخضر ہیں, ان کے پاس علم ہے, تو ان کے دل میں گھمنڈ غرور نہیں آیا کہ میں تو کلیم اللہ ہوں, میں تو رسول اللہ ہوں, میں اولو العزم میں سے ہوں, ہماری کیا ان کی ضرورت ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہمیں ان سے ملنی, ہمیں بھی ملاقات کرنی, ان سے علم سیکھنا ہے. اور سبحان اللہ اس کے لیے وہ خود اپنے گھر سے نکلے, نہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے پاس آئے. اور پھر قصہ طویل ہے, المہم وہ گئے اور پھر وہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی وہ صبر نہیں کر سکے. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب واقعہ ذکر کیا اور صحیح بخاری میں ہے, تو کہا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تاکہ اور علم جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہو جاتا, واقفیت ہو جاتی. ادھر جو کہنے کی بات ہے, قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لو كان احد منا مكتفيا من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام اذ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کو یہ گمان ہوتا کہ خلاص ہمیں اب جتنا علم ملا ہمارے لیے کافی ہے, میں نے اب مثلا پی ایچ ڈی کر لیا اور فقہ میں, حدیث میں, عقیدے میں, خلاص ماشاءاللہ اب ہمارے لیے کافی ہیں. اگر یہ بات ہوتی, اگر ایسی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کیا آگے نہیں جاتے علم سیکھنے کے لیے؟ یہ نہیں کہتے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کہ کیا میں آپ کی رفاقت اختیار کروں, آپ سے میں علم سیکھوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائیو کافی نہیں سمجھا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا. تو بدرجہ اولا ہم سبھی بوڑھے ہو جائیں, 60 سے عمر زیادہ ہو جائے, سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں, تب بھی علم سیکھتے رہنا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیو اور محترم ساتھیو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا الی متی تطلب العلم یا امام. ان کے شاگردوں نے دیکھا اتنے بڑے امام ہو گئے, مسند امام احمد جس میں 30,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھیں, اور ان کو بھائیو 1 ملین حدیثیں یاد تھیں. امام احمد بن حنبل کو 1 ملین,
اس 1 ملین میں سے انہوں نے چھانٹ کر اپنی مسند میں جو 30,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی، ان سے کہا شاگردوں نے کہ امام کب تک آپ علم سیکھتے رہیں گے؟ کب تک یہ محبرہ، یہ دوات قلم پہلے کب تک لے کر چلتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا من المحبرۃ الی المقبرہ، یہ دوات کے ساتھ قبرستان یا اپنی قبر میں جاؤں گا مرتے دم تک۔ ایسے ہی امام التستوری سے سوال کیا گیا کہ آدمی کب تک علم سیکھتا رہے؟ تو کہا کہ سیکھتا رہے یہاں تک کہ دوات میں جو باقی روشنائی ہے اس کو اپنی قبر پر جا کر گرا دے، یعنی خلاص جب دفن کرنے کے لیے لوگ جائیں، یہ اشارہ یہ نہیں کہ حقیقت میں کرنا ایسا کیا جائے، مقصد کہ خلاص وہ دوات جو باقی رہے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اوپر سے اس کو ڈال دیا جائے کہ اب خلاص اب یہ وقت اب ختم ہو رہا، یعنی مرتے دم تک۔ اور خلاص یہ آدمی اب مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، تو اس کے جو دوات تھی، روشنائی تھی، اب خلاص اس کو پھینک دیا جائے، اس لیے اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اسی لیے ایک ایک حدیث سننے کے لیے صحابہ کرام بھائیوں سفر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہاں ہمارے سامنے پوری مجموعہ حدیثوں کی حاصل کر سکتے، بہت ہی کم قیمت میں، پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے تقریباً ہفتے کے پورے ایام میں دروس ہوتے ہیں، حدیث کے درس ہوتے ہیں، عقیدے کے متعلق، سیرت کے متعلق جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، بغل ہی میں۔ کیوں؟ اس لیے مشغول ہیں، بزی ہیں۔ بیوی کا آرڈر آیا ہے کہ ہم گھر سے 8 بجے کے بعد نہیں نکل سکتے ہیں، ڈیوٹی کر لیے کافی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جاؤ گے اچھا عالم بننے کے لیے؟ نہیں یہیں رہنا، گھر میں آج جھاڑو دینا ہے یا گھر کا خیال کرنا ہے، جس سے ہم تھکتی ہیں ایسے تمہیں بھی تھکنا ہوگا، تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی وجوہات، تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ غور و فکر کریں بھائیو، جابر ابن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ جو شام میں تھے اور یہ مدینہ میں، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھائیو ایک اونٹنی پر سوار ہو کر شام پہنچے، جابر بن عبداللہ سے انہوں نے ملاقات کی، وہ حدیث سن کر پھر واپس ہوئے۔ 1 مہینہ جانے میں، پھر 1 مہینہ آنے میں، ایک حدیث انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہماری موت واقع ہو جائے اور یہ حدیث میں نہ سن سکوں، تو یہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو ہماری موت آ جائے اور یہ حدیث سننے سے محروم رہوں، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہ سن سکوں، اسی لیے میں آیا ہوں۔ تو وہ حدیث کون سی حدیث سے یہ بھی ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جب حشر کرے گا، اٹھائے گا میدان محشر میں، وہ ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ میں ملک ہوں، بادشاہ ہوں، الدیان ہوں، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جس پر موت واقع ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی جہنمی کا کوئی حق باقی ہے اس جنتی پر۔ اور ایسے ہی لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، اور ایسے ہی کوئی بھی جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حق ہے کسی جنتی کا، جب تک وہ حق لے نہ لے، یہاں تک کہ اگر ایک تھپڑ بھی کیوں نہ مارا ہو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال کہتے ہیں جابر بن عبداللہ، میں نے کہا کیف هو وانما نأتي الله تعالى عراة غرلا، کہ یہ کیسے ہم بدلہ چکائیں گے اور پیسے دینار درہم یہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ سبھی ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، کیسے؟ تو کہا بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور جو برائیاں ہیں اس سے۔ اور یہ اور حدیثوں میں واضح ہے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا وہ ظالم سے نیکیاں لے گا، نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو یہ مظلوم اپنا گناہ اس کو دے گا۔ تو ایسے بھی لوگ آئیں گے قیامت کے دن جنہوں نے پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ثواب کمائے ہوں گے،
لیکن ظلم کیے ہوں گے، ان کو گالی دیے ہوں گے، ان کا حق ایٹا ہوگا، ان کی زمین پر قبضہ کیے ہوں گے، ان کا پیسہ لے کر واپس نہیں کیے ہوں گے، تو کیا بھائیو اس طرح ان کی پوری نیکیاں ختم ہوتی رہیں گی؟ پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کا حق باقی رہے گا، اپنا گناہ ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ اتنی بڑی نیکیوں کی جگہ پر گناہ لے کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے مصر گئے۔ وہ حدیث پہلے سے سنے تھے مزید تثبت کے لیے، یعنی ابو ایوب الانصاری سنے تھے وہ حدیث، لیکن مزید اطمینان کے لیے کہ یہ حدیث واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، تو مصر پہنچے اور وہ حدیث تھی کہ جس نے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے مسلمان کے کسی بھی عیب پر پردہ کیا، یعنی چھپایا، اس کو نشر نہیں کیا، اس کو بدنام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا ستر کرے گا، چھپائے گا، اس کو تمام لوگوں کے درمیان بدنام نہیں کرے گا۔ بہرحال وہ حدیث سن کر پھر اسی اونٹنی پر، وہ بھی انہوں نے خاص ایک اونٹنی اس وقت انہوں نے خریدا یا انہوں نے کرائے پہ لیا یا مصر جانے کے لیے، اس لیے مسافت کافی دور تھی، اور پھر بھائیوں سننے کے بعد فوراً آگے۔ ایسے ہی الخطیب البغدادی کی ایک مشہور کتاب ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، کہ حدیث کے طلب میں سفر کرنا عجیب و غریب واقعات، آپ تعجب کریں گے۔ اس میں سے مثلا سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان کنت لاسیر الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد، ایک حدیث کی خاطر کبھی کبھی کئی دن کئی رات سفر کرتا رہتا تھا، اور سبحان اللہ آج آسانی سے پوری حدیثیں سامنے ہیں، پڑھ سکتے، سن سکتے، سمجھ سکتے، ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیو پہلی صفت تھی یعنی اونچی ہمت، بلند ہمت، اور یہ آپ نہ کہیں کہ نہیں اب ہماری عمر 50 سال تک پہنچ گئے، 60 سال تک پہنچ گئے، اب میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، علم نہیں حاصل کر سکتا۔ بھائیو 90 سال کے عمر میں بھی کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور الحمدللہ ان کے ذریعے دین کی خدمت ہوئی، اور 90 سال کی عمر میں کچھ خواتین نے قرآن حفظ کیا یا شروع کیا، اور پھر کچھ سال میں انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ تو یہ کوئی چیز بھائیو بعید نہیں ہے، علم کا کوئی وقت نہیں ہے کہ اس وقت شروع کرنا چاہیے وقت ختم ہو گیا، نہیں۔ یہ جو قانون بنتے ہیں کہ ہاں آپ داخلہ نہیں لے سکتے یونیورسٹی میں، وہ الگ مسئلہ، لیکن علم کے بھائیو دروازے کوئی نہیں بند کر سکتا اور اس پر کوئی قید یا لگام نہیں لگا سکتا۔ تو آپ ابھی بھی کوئی بھی آپ کی جو بھی عمر ہو اور جو بھی مشغولیت ہو، رب العزت کی قسم اگر عزم مصمم ہے تو آپ بہت بڑے عالم، جید عالم بن سکتے ہیں اور دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہیوں سے اور ایسے ہی تاریکیوں سے آپ صحیح دین کی طرف نکال سکتے ہیں۔ اور ایسے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں جنہوں نے ایسے ہی معمولی وقت، ان کا بھی مسئلہ صبح ڈیوٹی، شام میں ڈیوٹی، معمولی جو وقت نکالتے ہیں، لیکن ایک شوق ہے، ایک ہمت ہے، ایک فکر ہے، الحمدللہ انہوں نے کافی حد تک علم سیکھا، اور ان کے ذریعے کئی غیر مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، کئی مسلمان صحیح اسلام کو ان کو علم ہوا، صحیح اسلام میں داخل ہوئے یا سچے اور پکے مسلمان بنے، اور الحمدللہ جمعہ کا خطبہ بھی دینے لگے، جبکہ بھائیو 5 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے، زیرو تھے۔ تو میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، مایوس نہ ہو، اونچی فکر اور جد اور اہتمام کریں، آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ ایسے بھائیو دوسری جو صفت ہونی چاہیے، اور میں نے کہا تھا صرف 3 ہی صفت ذکر کروں گا، تو یہ دوسری، اس کے بعد تیسری، اور اپنی بات میں ختم کروں گا، یہ ہے علم کی خاطر تواضع برتنا، خاکساری، انکساری، گھمنڈ، غرور کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ جس سے سیکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کم علم ہے تب بھی آپ کے یہ گھمنڈ غرور نہیں ہونا چاہیے، ممکن ہے بلکہ یقیناً کچھ ایسی باتیں وہ سنائے، ایسا فائدہ ذکر کرے جو بھائیوں بہت ہی مفید ہو، اور آپ کے لیے اس میں عبرت نصیحت بہت ہی زیادہ گہرا اثر کر جائے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ اور بھی بہت کچھ سیکھ جائیں، اور ہوتا ہے ایسا۔ تو آدمی کو ہمیشہ یہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، جس طرح کی کہا گیا من تواضع للعلم نالہ ومن لم يتواضع لہ لم ینلہ، جس نے علم کے لیے تواضع
اختیار کیا، تواضع برتا، تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور جو اس کے لیے تواضع نہیں، خاکساری یہ نہیں برداشت کر پاتا تو اس کو علم نہیں ملتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اہل علم نے کہا العالم یعرف الجاہل، ایک عالم جاہل کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور جاہل کیا عالم کی حقیقت پہچانتا ہے؟ والجاہل لا یعرف العالم، لیکن جاہل عالم کی حقیقت نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے یار ہمارے اس میں کیا بہت فرق ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم وہ پہلے جاہل تھا، لیکن جاہل پہلے کبھی عالم نہیں تھا۔ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم جب طلاب علم اور عالموں سے جب بات چیت کرتا ہے تو بھائی اپنی بات کو بہت ہی صحیح طریقے سے پیش کر دیتا ہے، دوسرے طرف والا مان لیتا ہے جزاک اللہ خیر، لیکن وہی بات ایک جاہل کو سمجھاتا ہے تو جاہل جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے، حقیقت اس کی نہیں جانتا۔ ایسے ہی مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ینال العلم مسح ولا مستکبر، علم دو قسم کے لوگوں کو نہیں حاصل ہوتا ہے، ایک جو حد سے زیادہ جو شرماتا ہے، شرماتا پوچھتے نہیں، کہتا بھی پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے، پوچھوں گا غلط ہو جائے گا، پوچھوں گا تو یہ جن سے سوال کر رہا ہوں وہ کہیں گے یار یہ تو بہت بڑا جاہل ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، یہ دو قسم کے لوگوں کو علم نہیں حاصل ہوتا، محروم رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ تواضع، اور اس کی مثال ابھی گزر گئی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ، ایسے ہی کس کا واقعہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تیسری صفت، اور یہ حقیقت میں یہی اصل ہے، یہی اساس ہے، دین اسلام یا ہر عبادت کی قبول کی ایک اہم یا پہلی شرط ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا ہونا، آپ علم حاصل کریں، مقصد ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، تاکہ جہالت اپنے سے ہٹائیں، ختم کریں، اور ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو بھی گمراہی سے نکالیں اور ان کو بھی راہ حق پر لائیں۔ یہ اخلاص اس کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، عمر رضی اللہ عنہ کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، یا اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جس طرح کہ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کی ہے، کہتے تھے اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اے اللہ میرا ہر عمل، اے اللہ میرا ہر عمل کو صالح بنا، یعنی صحیح کر، صالح عمل اس لیے وہی مقبول ہوتا ہے، نیک رہے، اور وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا، اور اس عمل کو اپنے لیے خالص کر، یعنی تیری رضا مندی کے لیے میں کروں، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس عمل میں کسی اور کے لیے ادنا حصہ نہ ہو، کسی اور کے لیے ہمارے عمل نہ ہو، یعنی خالص 100% یہ تیرے لیے ہو، نہ کسی لیے لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بہت جید طالب علم ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھا جمعہ کا خطبہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، اچھی قرأت کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے انس ابن مالک روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ ہے، اور اخلاص پر بے شمار حدیثیں یہاں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، کہ جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، جنت ہوتا ہے، جہنم سے بچنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کو آسودہ کر دیتا ہے، وہ غنی النفس ہو جاتا ہے، دل میں غنا مالداری کا احساس کرتا ہے، وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو، اس کے پورے امور کو، شؤون کو اکٹھا کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور ایسے ہی دنیا ذلیل رسوا ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، سبحان اللہ، بغیر چاہے وہ دنیا آ جاتی ہے اس کے لیے، دنیا کہتی، یعنی مقصد دنیاوی امور جس کے لیے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، تھکاتے ہیں، پھر دنیا بھی نہیں ملتی ہے، اس کے سامنے دنیا آ جاتی ہے، دولت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس کو اونچا مقام دے دیتا ہے رب العزت۔
اس کے بالمقابل ومن كانت الدنيا همه، جس کی فکر ہوتی ہے دنیا، پورا صبح سے اٹھتا ہے سونے تک، بلکہ سونے کے بعد خوابوں میں بھی یہی ریال ہی گنتا رہتا ہے، 1 ریال کا 14 روپیہ ہو رہا ہے یا اتنا ہو رہا ہے، 13 ہو رہا ہے، وہ زمین خریدنی ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، فلیٹ بک کرنا ہے، زمین اتنا 10% فائدہ ملا، تو صبح اٹھتا ہے یہی بات ہوتی، مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے تو یہی باتیں ہوتی، خواب میں بھی یہی سب دیکھتا رہتا ہے، گاڑیاں دیکھ رہا، ریال اڑ رہے ہیں، روپیے اڑ رہے ہیں، خواب میں دیکھتا ہے 1 ریال خلاص 20 روپیہ ہو گیا انڈین یا 50 ہو گیا۔ المہم تو بھائیو کیا رائے ہے، زیادہ فکر مند ہوتا ہے تو یہ مال و دولت آسانی سے آ جاتی ہے؟ نہیں، جعل اللہ فقرہ بین عینے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے ماتھے پر، اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور فرق علیہ شملہ، اور اس کے جو امور شؤون، اس کی جو ضرورتیں ہیں جس کے لیے فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تفرقہ کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے، یا بانٹ دیتا ہے، یا اس کو منتشر کر دیتا ہے، اس کے فکر کو منتشر کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، لیکن نہیں، دنیا میں دنیاوی امور جس کے لیے وہ فکر مند تھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس کے حق میں، اتنا بس ہی، اتنی ہی دنیا بس ملتی، اتنی ہی دولت ملتی ہے، اتنی ہی زمینیں خرید پاتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی تھی، نہ کہ اس لیے اس کے لیے پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا تو اس کو زیادہ حاصل ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں علم کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اونچی سوچ دے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ ہمت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم عطا کرے، اور ہم سبھی کو عالم بنائے، پھر عامل بنائے، پھر دین کی طرف داعی اللہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، ایمان کی حالت پر، اور جب ہماری موت آئے تو ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔